تیری سانسوں میں گلابوں کی مہک لگتی ہے، حسن جس رنگ میں ہو تیری جھلک لگتی ہے، شام ہوتے ہی نگاہوں میں اتر آتے ہو، شام ہوتے ہی نگاہوں میں اتر آتے ہو، دل کی دھڑکن تیرے پیروں کی دھمک لگتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت موجود ہیں ارشد ملک صاحب کے ساتھ، اشرف بک ایجنسی یا بک سیلر، بک پبلیشر راول پنڈی میں۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ فضاؤں میں سلیقے سے جو خوشبو گھول لیتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول لیتے ہیں۔ ارشد ملک صاحب نے شاعری اور اب نثر میں بھی اپنا نام کمایا۔ ان کی پہلی کتاب دل درد کا ٹکڑا ہے، کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں دوسری، اور محبت ایک سمندر ہے، اور اب ان کا سفر نامہ حاضر اللہ سائیں، یہ ان کی کاوشیں ہیں۔ تھوڑا سا ناظرین جو ہمارے دور کے لوگ ہیں وہ ارشد ملک صاحب کو نہ صرف ہمارے مرد بلکہ وہ خواتین جو آج کل مائیں بھی بنی ہوئی ہوں گی، ایون کہ نانیاں دادیاں بنی ہوں گی، وہ بھی ارشد ملک صاحب کی کتاب اپنی بغل میں رکھ کر یا اپنے ہاتھ میں رکھ کر یا اپنے سرانے تکیے کے پاس رکھ کر اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھا کرتی تھی۔ منتخب اشعار، منتخب الفاظ، منتخب شاعری کی بڑی کتابیں انہوں نے جو ہے وہ ترتیب دی ہیں، اور وہ پورے پاکستان میں یوں سمجھتا ہوں کہ دھڑلوں سے وہ بکی ہیں۔ آج آپ دیکھیں ارشد ملک صاحب پہ وقت نے کوئی خاص اثر نہیں چھوڑا، وہی جوانی ہے، وہی ان کی مسکراہٹ، وہی پہچان، وہی کتاب سے محبت۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ آج ایک خاص ہونے جا رہا ہے دیوانی اس کے ساتھ۔ سر کتاب بیچتے بیچتے شاعر بن گئے یا شاعری کے شوق میں کتاب بیچنے لگ گئے؟ اچھا، شاعری میں بہت عرصے سے کر رہا تھا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ اس کو منظر عام پہ لانے سے کافی گھبراہٹ تھی مجھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ کیونکہ میرا خاندانی ہمارا پیشہ کتاب بیچنا تھا، والد صاحب نے کتاب کا بزنس شروع کیا، پھر بھائیوں نے شروع کیا، تو وہ میرے لیے کتاب شائع کرانا آسان تھا بنسبت دوسرے شاعروں کے۔ تو میں نے ایک انتخاب کیا غزلیں جو مشہور ہوئیں، اس میں میں نے وہ 100 غزلیں سلیکٹ کی جو مختلف گلوکاروں نے گائی تھی۔ وہ کتاب جب منظر عام پہ آئی تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور وہ بڑی ہٹ ہوئی کتاب اس زمانے میں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی اپنی شاعری کہاں ہے، اس میں تو آپ نے دوسروں کی غزلیں انتخاب کیا ہے۔ سر اس پہ بات ہے سر ملک صاحب، آپ نواب صاحب کے فرزند ہیں۔ نواب صاحب کی نوابی میں آپ نے جو بادشاہت کی اس کا سفر بتائیے گا، ذرا بتائیے گا کہ اشرف بک جو ایجنسی ہے، پبلشر ادارہ ہے، بک سینٹر ہے، پورے پاکستان میں اس کا نام ہے۔ ویلکم بک پورٹ کراچی کا تھوڑا سا نام ہے، فرید پبلشر کا نام ہے، لیکن آپ پنڈی میں بہت بڑا نام ہے جس نے پورے پاکستان میں نام کمایا۔ تو بتائیے کہ سفر کیسے شروع ہوا، نواب صاحب کا سفر کیسے شروع ہوا، پھر آپ کے ہاتھوں میں جب اس یہ بام عروج پر پہنچا اس کی کہانی کیا تھی؟ اچھا، یہ ایک سفر ہے، یہ تقریباً کہانی ہے تقریباً 72 سال پہلے کی، جب میرے والد صاحب نے یہاں ایک لائبریری کے اشرف لائبریری کے نام سے یہ بزنس شروع کیا۔ اشرف لائبریری، اس کو آنا لائبریری بھی کہتے تھے کسی زمانے میں۔ یہ ایک رینٹ پہ کتاب دینے کا کام تھا کہ ہاں کوئی صاحب کتاب کو گھر لے جاتے تھے، 1 2 دن پڑھتے تھے، اور اس کا ایک آنا روز کا رینٹ ہوتا تھا، تو جتنے دن رکھتے تھے اتنا حساب سے وہ پے کرتے تھے، جو کہ آج کل ناپید ہو گیا، اور نئی نسل کو تو یہ بالکل بھی معلوم نہیں کہ کتابیں بھی رینٹ پہ ملتی تھیں۔ تو والد صاحب نے یہ شروع کیا، پھر یہ کرتے کرتے ہم تک آیا۔ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی لمبی جدوجہد ہے اس جگہ کی، کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہاں پہ اقبال روڈ پہ ٹانگے سفر کرتے تھے، اور لوگوں نے ایک ٹانگوں کے ایک ٹاپ کے ساتھ جو میوزک بجتا تھا وہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ٹانگوں کی جگہ اب رکشوں نے لے لیا، اور رکشہ جب پاس سے گزرتا ہے اور اس کی چیخوں کی آوازیں سن کے ہمیں وہ ٹانگے یاد آتے ہیں جو میوزک کے ساتھ ٹپا ٹپ چلتے تھے۔ تو یہ وہ دور تھا، بڑا اچھا دور تھا۔ تو اس میں یہ ہوا، پھر ہمارا یہ ہوا کہ جب ہم لوگ بڑے ہوئے، 4 بھائی تھے ہم، بڑے ہوئے، بڑے بھائیوں نے شروع کیا اس بزنس کو، تو یہ ایک سلسلہ ایک چل نکلا، اور یہاں پہ کتابوں کی جب دکان بنائی گئی تو بہت سارے لوگوں کا اعتراض تھا کہ اس جگہ پہ آپ کتابوں کی دکان بنائیں، آپ یا صدر بنائیں یا اردو بازار میں بنائیں، یہاں کہاں آپ جنگل بیابان میں بنا رہے ہیں۔ اس وقت یہ کمیٹی چوک پہ اتنا ہرا بھرا نہیں تھا۔
تو لیکن ہم نے کیونکہ ادھر سے شروع کیا، یا شاید ہماری مجبوری تھی، ہمارے پاس سرمایہ ہی اتنا تھا کہ یہیں کوئی شروع اور کریں، جگہ ہی نہیں تھی جی۔ تو یہاں سے شروع کیا۔ لیکن اللہ نے دیکھے کیسا کرم کیا، کیسا فضل ہوا ہم پہ کہ آج آکسفورڈ یونیورسٹی، گابا اور دیگر تقریباً یہاں پہ ایک پورا بازار بن گیا بازار کتابوں کا، کتابوں کا، تو بلکہ ایک منی اردو بازار بن گیا منی اردو بازار بن گیا ہے، تو وہ تقریباً تمام ہول سیلر یہیں پہ ہیں۔ یہیں پر۔ اچھا ملک صاحب اب آتے ہیں ارشد ملک کو 90 کی دہائی میں، 90 کے بعد کی دہائی میں، ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 95 سے لے کر 2010 تک ارشد ملک ایک ہارٹ کیک تھا، لڑکیوں کی پسندیدہ اور لڑکوں کی جو ہے وہ ترسدیدہ نگاہوں کا مرکز خاص رہے۔ آ، شاعری میں کس سے متاثر ہوئے؟ تمہیں کو چاہتے ہیں ہم، تمہیں سے پیار کرتے ہیں، یہی برسوں سے عادت ہے، تو عادت کب بدلتی ہے؟ کلی کا پھول بننا اور بکھر جانا مقدر ہے، یہی قانون فطرت ہے، تو فطرت کب کب بدلتی ہے؟ بدلتی ہے؟ تو ایسی ایک غزل تھی، تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، اور پھر یہ سلسلہ چال نکلا، لوگوں نے میری شاعری کو بھی پسند کیا، اور وہ میری شاعری کو بھی اسی طرح انہوں نے خریدا، اسی طرح محبت سے نوازا جیسے میرے انتخاب وغیرہ جا رہے تھے، تو ایسے ایک سفر شروع ہو گیا۔ اچھا ملک صاحب آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے؟ جیسے مجھے شکیب بہت پسند ہے، پہلے دن سے ہی اب تک میں شکیب کو آبزر کر چکا ہوں۔ مجید امجد بھی مجھے پسند ہے، لیکن شکیب یا منیر نیازی کو میں ذرا اوپر ہی رکھتا ہوں۔ تو آپ کے فیوریٹ شاعر؟ اچھا، میں نے کیونکہ ابتدائی دور عدیم ہاشمی صاحب کے ساتھ گزارا، یہاں راولپنڈی کے شاعر تھے، اور آپ بڑے بڑے اہم شاعر ہیں، بڑے اچھے۔ تو ان کے ساتھ میرا کافی سارا وقت گزرا، انہوں نے بڑی شفقت سے ہمارے ساتھ، وہ ایج ایج کا ڈفرینس تو تھا ہی تھا، لیکن بہت اچھا ان کے ساتھ وقت گزرا، ان سے کافی کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا ان سے، اور وہ تھے بھی ایسے ہی جو نوجوانوں کو نوازتے رہتے تھے، ان کے اندر یہ نہیں تھا، عظیم آدمی کے بارے میں کہا تھا کہ فیض عام ہے جی۔ بالکل ایسے تھے وہ۔ ان کے دو تین شعر تھے کہ تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، تم بڑے لوگ ہو، سیدھے ہی گزر جاتے ہو، ورنہ کچھ تنگ سی گلیاں بھی ہیں بازار کے ساتھ، کیا خوبصورت ایک ہے میری انا، ایک انا کس کی ہے، کس نے دیوار بنا دی میری دیوار دیوار کے کے ساتھ۔ ساتھ، یہ پوری یہ تھے غزل بڑا مرثع غزل ہے ان کی، بڑی بڑے جی۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا سوچا نہ نہ تھا۔ تھا، سامنے بیٹھا تھا میرے شاعری کے اور وہ بعد ایک میرا دم نہ نثر تھا۔ کی جانب آئے تو یہ خیال کیسے آیا؟ اچھا، اس طرح ہوا کہ تقریباً 1998 میں میری پہلی کتاب آئی تھی، دل درد کا ٹکڑا ہے، لوگوں نے بہت پسند کی، پھر 2002 یا 3 میں دوسری کتاب، کچھ لوگ بہت یاد آتے ہیں، پھر 2008 میں تیسری کتاب محبت ایک سمندر ہے، اس کے بعد جو غزلیں لکھی وہ تھوڑی سی روکی، اور 2012 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت ملی، تو وہاں سے میں نے پھر ایک، آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی جو 3 شاعری کی کتابیں تھیں وہ تو میں نے لکھی، لیکن جو کتاب میں نے حاضر اللہ سائیں لکھی، تو اس کے بارے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے وہ کتاب مطلب وہ مجھ سے لکھوائی اچھا گئی، ٹرانس پہ آپ نے لکھی وہ ہے ایک ٹرانس ملک میں لکھی گئی۔ صاحب؟ میں نے مرحوم کراچی میں مجھے ملے تھے آج 2003 کی بات، 2004 کی بات ہے، احمد فراز سے میں نے انٹرویو کیا تھا، میں اس وقت ایک جیو چینل میں تھا، تو ان سے میں نے انٹرویو کیا تھا، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے، تو وہ سگار پیا کرتے تھے، انہوں نے سگار سلگائی، انہوں نے کہا جی میری کامیابی اور ناکامی کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہے۔ اچھا جس وقت آتش جوان تھا، بکس بکا کرتی تھی آپ کی دڑا دڑ، اور اس وقت لوگوں کے پاس جو تھے وہ ذرائع بہت کم تھے، متاثر بہت جلدی ہو جاتے تھے، خاص کر خواتین بہت جلدی متاثر ہوتی، تو خواتین اکثر فون کر کے پیار و محبت کا اظہار کرتی تھی۔ سر بہت اچھا وقت تھا وہ، 2002 سے لے کے تقریباً 10-12 تک، کہ بہت ساری خواتین ایسی تھی کہ مطلب میں بہت سارے واقعات ہیں، اب میں کتنا بتاؤں آپ کو، مطلب ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک خاتون جو بہت دور کشمیر، جو لیپا کا شہر ہے، وہاں سے آئیں، تو یہ ابھی کی بات ہے، تو وہ آ کے مجھ سے انہوں نے ملاقات کی، تو مجھے دیکھ کے وہ کہتی ہیں کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ نے میری کتابیں کب پڑھی؟ تو انہوں نے کہا جب میں میٹرک میں تھی،
تو میں نے کہا اب آپ کیا کر رہی ہیں؟ جی ماسٹرز کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ماسٹرز کر رہی ہیں تو لازمی بات ہے کہ میری بھی جو ایج ہے وہ آگے جا رہی ہے، تو بوڑھا تو ہونا ہے۔ کہتی ہے تو اس کی ایک عقیدت کا انتہا تھی کہ وہ کہتے نہیں آپ نے تو بوڑھا نہیں ہونا، تو آپ کو تو میں نے وہ جو میری تصویر سے محبت تھی، وہ جو میرے وجود سے میری شاعری سے محبت تھی، تو وہ مجھے وہاں پہ نظر آئی، اور اس طرح کے تو کئی واقعات ہیں۔ تو یہ جو عام طور پہ یہ جو بت بنا دیے جاتے ہیں، یہ محبت اور عقیدت کے بت ہوتے ہیں، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملاقات نہ ہی ہو تو اچھا نہ ہوتا یہ ہے۔ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اچھا کبھی کبھی ہماری بھابھی نے کہا ہے کہ یہ کتاب کے چاہنے والے، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ شاعری، میری کئی سوکنیں آپ نے پال رکھی ہیں، تو میرا گزارا آپ سے بڑا مشکل ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے؟ اچھا، اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وائف دی ہے، اس مطلب میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ سادگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، کہ میری بیوی جو ہے وہ بہت سادہ سی ہے، اور وہ ان معاملات میں سمجھتا ہوں۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ممتاز مفتی نے ایک افسانہ لکھا تھا، اس افسانے میں ایک کردار تھا پامیلا کا۔ تو پامیلا سے وہ اس کا ہوتا یہ تھا کہ پامیلا کی بہت ساری باہر دوستیاں تھیں، بہت سارے لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ تو ایک دن وہ، کیونکہ یہ یورپ کا افسانہ ہے اس حساب سے ہی تھا، تو پامیلا سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کا شوہر بیمار ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ کے جو سب سے فیورٹ جو عاشق ہیں اس کا بھیجا نکال کے اس کو کھلایا جائے، تو آپ کیا کھلا دیں گی؟ تو اس کا جواب تھا کہ میں 100 عاشقوں کے بھیجے نکال کے کھلاؤں گی، کیونکہ اگر یہ سلامت ہے تو میں سارا کچھ کر رہی ہوں، تو اگر یہ سلامت نہیں ہے تو پھر میری زندگی ختم ہے۔ تو میں بھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ میری بیوی بھی پامیلا کا کردار ہی ہے۔ واہ کیا خوبصورت بات آپ نے کی۔ اچھا حاضر سائیں میں کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو ممتاز مفتی یاد آئے، کیونکہ ٹاپ 5 یا ٹاپ 10 بکس سیلنگ میں ایک بک آپ کے پاس جو تھی وہ لبیک کی بھی تھی، آپ نے لبیک بھی ٹاپ 10 نہ صحیح، ٹاپ 5 نہ صحیح، ٹاپ 10 میں آپ نے لبیک کو بھی سب سے زیادہ بھیجا، تو حاضر سائیں لکھتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے کہیں لبیک اور ممتاز مفتی کا خیال آیا؟ سر، ممتاز مفتی میرے فیورٹ رائٹر ہیں، اور لبیک میری فیورٹ کتابوں میں سے ایک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ کبھی آیا، مجھے بار بار آیا اور ہر لمحے ڈسٹرب کیا مجھے لبیک نے۔ مجھے ایک یہ جب میں نے پہلا اس کا مسودہ تیار کیا تو وہ تقریباً 750 صفحات کا بن گیا تھا۔ تو میں نے ان 750 الفاظ کو جب پڑھا تو مجھے لگا کہ یار میں تو اس رخ میں لکھ رہا ہوں جس رخ میں ممتاز مفتی نے لکھا ہے۔ تو میں نے دوبارہ اس کو ایک دفعہ پھر لکھا، جبکہ 500 صفحے بن گئے۔ پھر میں نے پڑھا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ پھر اس سے ٹکرا رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ یہ تیسری دفعہ جب لکھا تو تیسری دفعہ میں نے یہ طریقہ کیا کہ میری والدہ اس وقت حیات تھی، تو میں نے ایسا کیا کہ میں صبح کی نماز کے بعد میں اپنی والدہ کے پاس چلا جاتا۔ میری والدہ الگ سے اپنے گھر میں رہتی تھی، تو میں ان کے پاس چلا جاتا اور ان کو یہ سفرنامہ میں نے سنانا شروع کیا، اور میں نے ان کے چہرے پہ اس دوران نظر رکھتا تھا کہ جو چیز ان کو پسند ہوتی تھی میں اس کو رکھ لیتا تھا، اور جو چیز ان کو پسند نہیں ہوتی تھی وہ اس کو میں نکال دیتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ اس حاضر اللہ سائیں کی یہ شکل بنی ہے، یہ وہ بنی ہے۔ تو اس کے بعد ایک حادثہ بھی آسانیہ ہوا کہ میری والدہ تقریباً جب میں یہ سارا سفرنامہ سنا چکا تو 8-10 دن بعد وہ فوت ہو گئی۔ اور میں نے اس میں افسانے کا یہ جو اس کتاب کا جو انتصاب ہے میں نے والدہ کے نام لکھا، اور میں نے یہ بھی لکھا ساتھ کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ والدہ اس سفرنامے کو سننے کے لیے دنیا میں تھی، اور مجھے پتا ہوتا تو کہ میں وہ اس اس کو کو طویل سننے کرنا کے لیے، تو میں اس کو کبھی ختم ہی نہ ہونے کیا دیتا، میں اس بات کو ہے۔ لکھتا رہتا۔ اچھا سر، مجھے اپنے ایک شعر یاد آیا کہ ڈوبتے ڈوبتے لہروں سے سونی کا کہنا، دیکھو سکھیوں جیت گئی میں ہاری نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آپ کا بزنس ہو، جو آپ کا شوق ہو، وہ اگر ایک ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ دنیا کا خوش نصیب ترین شخصیت ہوتی ہے، یہ مرد ہوتا ہے۔ تو میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ میرا بزنس، میرا شوق کتابوں کا وہ ایک ہی ہے، تو مجھے تو کبھی لگا ہی نہیں کہ میں کام کر رہا ہوں۔ میں تو ہمیشہ عیاشی میں رہا ہوں، سکون سے رہا ہوں۔ مجھے کوئی کتاب اگر کہیں بھی کوئی اچھی کتاب میں دیکھتا ہوں تو میں اس پبلیشر کو، اس رائٹر کو لازمی فون کرتا ہوں اور میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اچھی کتاب کو دیکھ کے جو مجھے خوشی ملتی ہے، یا پرانی کتابوں والے بازار میں ہم جاتے ہیں، آپ گئے ہوں گے بہت زیادہ، تو وہاں پہ ایسی ایسی نایاب کتابیں تو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں کتاب، تو مجھے تو کتابوں میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی میں ایک اور سلسلہ شروع کر رہا ہوں،
آپ کے ساتھ ہی شروع کریں گے جی کہ وہ مختلف جو پاکستان کی جو مختلف لائبریریاں ہیں جی جی ہم ان کا وزٹ کریں گے، اور واہ وزٹ کے ساتھ ان کے حالات و واقعات جو واہ کیا نیا جو ہے وہ اس واہ کو کیا بتائیں کیا گے، اچھا آئیڈیا دیا آپ نے اور کیا اس اچھا کے آئیڈیا علاوہ ہم یہ کریں گے کہ ایسی لائبریریاں جو لوگوں نے اپنے گھروں میں بنائی ہوئی ہیں، بہت نایاب دوست ہیں، ایک ہمارے دوست ہیں آصف مرزا صاحب جو کہ مری میں ہوتے ہیں، تو ان کی وہ ہم چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گزر کے جب میں نے ان کا وہ ایک بڑا سے روم میں ان کی لائبریری تھی، تو آپ یقین کریں وہاں ایسی ایسی نایاب کتابیں مجھے ملیں، تو میں کہہ رہا ہوں یار آپ نے دنیا کے کس کونے میں اپنی جنت بنائی ہوئی ہے؟ آہ، مطلب میں تو یہ سوال کرتا ہوں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں 72 حوروں کا بھی بتا دیا، باقی بتا دیا، تو ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا جنت میں لائبریری بھی ہوگی؟ کیا خوبصورت بات کی ہے جی وقت کے دامن میں ملک صاحب وقت کے دامن میں اختصار رہتا ہے لمبی نشستوں کی انشاءاللہ ناظرین ہماری نیکسٹ نشست ملک صاحب سے اس پہ ہوگی کہ آ، کتاب کیوں جو ہے وہ آ، گم ہو رہی ہے قاری کیوں جو ہے وہ سو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک صاحب بھی ہمیں کچھ کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب آپ کے ذہن میں کچھ اس وقت پنپ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں وہ کہیں پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں اچھا پنم کیا رہا ہے، میں آپ کو 2 شعروں میں وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنے میرے شعر ہیں جو کہ ایک میسیج بھی ہے نئی نسل کو کہ اس تیرگی میں ایک دیے سے شگاف کر، کیا خوبصورت مسئلہ ہے یہ اس تیرگی میں ایک دیے سے شگاف کر، کوئی تو کام تو بھی ہوا کے خلاف کر، واہ کوئی بھی تو کام تو بھی ہوا کے خلاف کر واہ جی واہ کیا کوئی تو کام تو بھی ہوا کے خلاف مصرف کر، ثانی کیا خوبصورت ہے واہ یہ جو اڑائے پھرتی ہے تجھ کو تیری انا، یہ جو اڑائے پھرتی ہے تجھ کو تیری انا، مٹی کے پاس بیٹھ ذرا اعتکاف کر۔ واہ کیا خوبصورت بات کی ہے ناظرین جس طرح لائبریری ہم فائنڈ کریں گے لیکن میرا جو ان کے ساتھ سب سے مین پروگرام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم کتابوں پہ براہ راست تبصرے کریں گے کیونکہ یہ پروگرام بہت کم ہوتے ہیں شاذ و نادری آپ پورے یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیجیے گا سوشل میڈیا آپ کو یہ پروگرام بہت کم ملے گا ہم جس طرح حاضر سائیں اٹھایا ہم نے میرے سامنے جو نیلی کی بکس پڑھی ہوئی ہیں بے شمار بک پڑھی ہیں تو ہم بکس اٹھائیں گے اور ہم ان پہ تبصرے کریں گے ہم ان پہ رائے لیں گے تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم جاتے جاتے تھوڑا پھر کتاب کو زندہ کریں قاری جو ہمارا بے ہوش ہو چکا ہے یا مدہوش ہو چکا ہے ہم اس کو تھوڑا جھنجھوڑیں یقین جانیے کاغذ کی خوشبو وہ کتاب کی چاہت وہ سرانے وہ تکیے کے نیچے صبح اٹھ کے اس کو آج موبائل دیکھتے ہیں پہلے ایک وقت تھا ہم صبح کتاب دیکھتے کہ میری کتاب کو کسی نے ڈسٹرب تو نہیں کیا انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا ارشد ملک کے ساتھ دعا نیوز کے پروگرام تواتر سے ہوں گے پروگرام کو لائک کیجیے گا شیئر کیجیے گا کتاب کے چاہنے والے کومنٹس میں اپنی موجودگی کا احساس ضرور کیجیے مسکرائیے ہمارے ساتھ ملک صاحب کے ساتھ راور پنڈی میں